کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اسلام کا تعارف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے عالم کو پیدا فرمایا اور سارے عالم میں اس نے ایک نظام کا تعین فرمایا۔ ساتوں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ یقیناً سورج، چاند، ستارے اور تمام سیارے اسی کے حکم سے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ جن اور انس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا فرمایا، لیکن ایک بہت مختصر محدود دائرے میں اللہ تعالی نے اس مخلوق کو اختیار دیا، یعنی جن اور انس کو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اس زمین کی پشت پر انسانوں کی زندگی، یعنی جو ہم انسان زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ضابطہ ہے، کیا اصول ہیں اور کیا قانون ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے متعین ہے۔ میرے دوستو، ناظرین، سامعین و سامعات، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق تمام تر مخلوقات عمل کر رہی ہیں، اور کوئی مخلوق اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کرنے کی قطعاً اختیار نہیں رکھتی۔ لیکن جن اور انس کو جو اختیار ہے وہ محض اللہ کے قانون کی دوسری قسم، جس کو شریعت کے اصولوں کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، اسی میں دیا گیا ہے۔ ورنہ اللہ کے قوانین کی دو قسمیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ ایک ہے قانون تکوینی، جس سے مخلوقات میں کوئی بھی نکل نہیں سکتا اور کسی کو اختیار نہیں ہے، وہ قانون تکوینی جس کو حکم کونی کہا جاتا ہے۔ چاند، سورج، ستارے سب اسی حکم کے پابند ہے۔ نباتات، حیوانات، حشرات الارض، ساتوں آسمان و زمین، ملائکہ، جن و انس، تمام تر مخلوقات اللہ کے اس حکم کے تحت تابعدار ہیں، کوئی اس سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن اس کی دوسرے قانون کی دوسری جو قسم ہے وہ حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کے لیے پسند کیا اور خاص کیا، اور اس قانون کی اطاعت و فرمانبرداری میں نعمتوں والی جنت کی بشارت دی، اور اس قانون کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے بھیانک مقام، ابدی سزا کے لیے جس کو تیار کیا، وہ جہنم کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ تو وہ قانون شرعی جس کے مکلف جن اور انس ہے، اسی قانون میں ماننے نہ ماننے، فرمانبرداری کرنے یا نافرمانی کرنے کا یہ جو عارضی اختیار ہے جو زمین کی پشت کے ساتھ خاص ہے، یہ خصوصاً جن اور انس کے لیے۔ تو یہاں اس زمین پر زندگی کیسے گزاری جائے گی، اس کے کیا شرائط، کیا اصول، کیا ضابطے ہیں،
اسی قانون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور انبیاء کو بھیجا، اور وہی قانون ہے جس کو قانون شریعت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اختیار دیا، چاہے مانے نہ مانے، اما شاکرن و اما کفورا کے تحت۔ تو میرے دوستو، اسی قانون شریعت، جو شریعت کا قانون ہے، اس کو کیا نام دیا گیا؟ اس کا کیا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اس دین کے لیے، اس اصول کے لیے، اس دستور کے لیے؟ تو وہ نام ہے اسلام۔ اور اسی قانون کو متعارف کروانے کے لیے زمین پر بیشتر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، جن میں سے سب سے اخیر میں آنے والے جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جتنے انبیاء نے اس دین کو متعارف کروایا، اسلام کو، اس دین کو، اس اسلام کو اکمل کرنے کا شرف، مکمل کر دینے کا جو شرف حاصل ہوا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا۔ تو چونکہ یہ دستور، یہ شریعت کا قانون جو جن و انس کے لیے اللہ نے پسند کیا اور بنایا ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے، تمام جنوں کے لیے ہے۔ تو جتنے انبیاء آئے، اسی دین کو انہوں نے اسی دین کا تعارف کروایا، اسی کو سامنے رکھا ہے۔ تو پوری انسانیت کے لیے کوئی دوسرا لاہ عمل یا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس دین کے سوا کہ وہ اس دین پر عمل کریں۔ وہ واحد ایک ہی اصول والا، ایک ہی شریعت کا دین ہے جو تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو سمجھایا اور سکھایا، اور وہ ہے اسلام۔ اور اسی کو اکمل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو آئیے میں اسی دین کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے حوالے سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب کبریا نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ ساتوں آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، سب کے سب اس کے فرما بردار ہو چکے ہیں، خواہ ان کو گوارا ہو یا نہ گوارا ہو، انہوں نے قبول کیا ہے اللہ کے قانون کو، اور سب اسی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لہو اسلم من فی السماوات والارض کے تحت جس قانون کو بیان کیا، وہ قانون تکوینی ہے، جس سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اور جن اور انس جو کہ شرعی قانون کے مکلف، جس کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا ماننے اور نہ ماننے کا، وہ بھی اس قانون تکوینی سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے مثالیں آپ کے لیے بیان کر دوں۔ ایک مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ انسان کا بچہ مادر رحم سے دنیا میں تولد ہوا، پیدا ہوا ہے، آہستہ آہستہ ناظرین وہ بچہ بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ کھیل کود کرے گا، اس کی عمر بڑھتی جائے گی، اس کا قد بڑھتا جائے گا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی جائے گی، ایک وقت آئے گا وہ جوان ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ جوانی ڈھلے گی، ایک وقت آئے گا بوڑھا ہوگا اور مر جائے گا۔ تو یہ وہ قانون ہے جو اس کی ذات پر بھی اللہ تعالیٰ کا چشمہ ہے، اس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کے اس قانون کو ایکسپٹ نہیں کروں گا، نہیں قبول کروں گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر جائے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں جوان ہی رہوں، بوڑھا نہ ہوں، تو اس کے لیے ممکن نہیں، وہ بوڑھا ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ وہ قانون تکوینی ہے جس کو اللہ نے بیان کیا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا، چاہے گوارا ہو کہ نہ گوارا ہو، قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ساتوں آسمان و زمین کی تمام تر مخلوقات کے لیے، اور قبول کیا سبوں نے۔ تو ناظرین، ایک دوسرے جو قسم کا قانون ہے وہ حکم شرعی، اور وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نام دے کر کے تمام جن اور انس کے لیے زمین پر نازل کیا۔ اس کے بارے میں اسی سورت کے اندر آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے، تمہارے لیے پسند کیا گیا ہے، وہ واحد ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ ہے اسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے سلامتی۔ اسلام سلامتی سے ہے، پیس، امن۔
اس سے مشتق ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں سے اس کا ایک نام السلام ہے۔ السلام کا معنی ہے سلامتی دینے والا، امن کو قائم کرنے والا، اور ہر بھلائی پرووائڈ کرنے والا، ہر خیر کو مخلوق کے لیے جو پرووائڈ کرتا ہے، جو مخلوق کے لیے نافذ کرتا ہے ہر بھلائی کو اور خیر کو، پیس کو اور امن کو، وہ ہے السلام، جو سلامت رکھتا ہے سارے عالم کو، تو اس کا نام السلام ہے۔ تو اس نے جو قانون بنایا اس قانون کو اس نے نام دیا اسلام، جو سلامتی والا دین ہے۔ تو ناظرین، اسلام جو دین ہے، اتنا پیارا دین، اتنا پیارا دین کہ جس کا تمام تر معاملہ صرف سلامتی پر مبنی ہے، اس کے تمام اصول، اس کے تمام ضوابط صرف اور صرف سلامتی اور امن پر مبنی ہے۔ غور کریں ناظرین، اس کا سیلیبریٹ کرنے کا، مخاطبت کرنے کا جو بہترین اصول سکھایا گیا، مختلف ادیان جو ہیومینٹی کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے بنائے گئے ہیں، جن کو ٹھیک ہے اگرچہ کہ کچھ لوگ آسمانی دین کا نام دے دیتے ہیں، لیکن آسمانی دین اپنے حقیقی نوعیت کے ساتھ باقی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہی کے اندر محفوظ ہے۔ باقی تمام کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، انسانوں کی مرضی کے مطابق اس پر رد و بدل کیا جا چکا ہے۔ تو اسلام ہیومینٹی کے لیے جو سیلیبریٹ کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے، مخاطبت کا بہترین سلیقہ سکھاتا ہے، اصول سکھاتا ہے۔ غور کیجئے، دیگر ادیان میں کہیں گڈ مارننگ کہا گیا۔ گڈ مارننگ کا معنی ہے صبح آپ اچھے رہو، صبح بہتر گزرے، آپ کی صبح اچھی رہے۔ اگر دوپہر ہو گئی تو کہا جائے گا گڈ آفٹر نون، دوپہر کے بعد آپ اچھے رہیں۔ اگر شام ہوگی تو کہا جائے گڈ ایوننگ، آپ ایوننگ میں اچھے رہیں، شام میں اچھے رہیں۔ اور رات ہوگی تو کہا جائے گڈ نائٹ، آپ رات میں اچھے رہیں۔ اسی طرح سے عرب کے جہالت کے دور میں بھی یہی عربی کے متن انہوں نے بنائے تھے، اسی سلام کو انہوں نے رائج کیا تھا۔ اور آج بھی کہا جاتا ہے شب بخیر، رات خیریت سے گزر جائے، صبح بخیر، صبح خیریت سے گزرے۔ لیکن اسلام نے جو سلیقہ سکھایا السلام علیکم، یہ ہے چونکہ اللہ کا نام السلام ہے، اور اس نے جو دین بنایا، جو دستور بنایا انسانوں کے لیے، اس کو نام اسلام دیا، اور اس کا سیلیبریٹ کا سلیقہ جو بہترین طریقے سے امن کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا اور پسند کیا، تو ایک دوسرے کو مخاطب کرتے وقت دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم، تم پر ہمیشہ ہمیشہ سلامتی اترے، تم ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہو۔ کتنا پیارا اور بہترین سلیقہ جو ہیومینٹی کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، انسانیت کو سکھایا، یہ غور طلب بات ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اسلام یہ پیغام دن بھر میں جتنی مرتبہ ایک دوسرے سے انسان ملاقات کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، کسی کے مجلس میں داخل ہوتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے، کسی سے فون پر بات کرتا ہے، تو اسی سلام سے کلام کی ابتدا کرتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم میں آپ نے فرمایا السلام قبل الکلام، تم سلام کو کلام سے پہلے کرو، یعنی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ اسلامی شریعت کا اصول بنایا گیا جو انتہائی سلامتی اور بہتری پر مبنی۔ اس کو پیدا کرنے والے نے پسند کیا، السلام نے، تو اس نے اس دین کا نام ہی اسلام رکھا۔ تو ناظرین، یہ ہے تعارف اسلام کے نام کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو دین پسندیدہ، جو دستور ہے، اصول ہیں جو بنائے گئے ہیں انسانیت کے لیے، وہ اسلام ہی ہے سلامتی والے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گوارا ہوگا نہ قبول ہوگا۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں اگر کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا سلیقہ، کوئی دوسرے اصول والا دین، کوئی دوسرا دستور تلاش کرے، اس کا وہ متلاشی ہو، تو پھر وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ابدی نقصان میں پڑ جائے گا۔ تو دوستو ناظرین، اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں، یعنی اس زمین کی پشت پر زندگی گزارنے کے تمام اصولوں اور ضوابط کے ساتھ
اس کو مرتب کیا اور بندوں کے بیچ میں، جن و انس کے بیچ میں اس کو نازل کیا، اور اسی کی دعوت دی کہ اسی کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں، اور اسی کو پیش کیا، اسی کو انٹروڈیوس کروایا تمام انبیاء علیہ السلام نے، اور اس کو کمال تک پہنچایا، اکمل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ناظرین، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین جس کو سلامتی والا کہا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری دعوت ہے اسلام کو پورے شعور کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اور دل سے بغض، کینے، ان تمام چیزوں کو بالکل نکال کر کے، خالی ذہن ہو کر کے، اور پورے اعتدال کے ساتھ، پورے عدل و انصاف کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کا گہرائی کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے گا تو ہیومینٹی، تمام انسانیت، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری انسانیت اس بات کو مانے گی، اور مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا انسانیت کے سامنے کہ تمام اصول اسلام کے بنائے ہوئے صرف اور صرف سلامتی پر مبنی ہے، جس میں امن ہے، پیس ہے، اور بھائی چارگی اور اخوت کی دعوت ہے، اور پوری انسانیت کے لیے صرف بھلائی کی باتیں ہیں، اور تمام تر باتیں انسانیت کی اجتماعی حیثیت سے بھلائی کو نافذ کرنے والے قوانین پر مشتمل ہے۔ اس میں کسی ایک فرقے، کسی ایک ذات یا کسی ایک طبقے کا اس کے اندر کوئی بھلائی یا مفاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی گنجائش۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کسی ایک خاص مخصوص گروہ کے مذہب یا دھرم کا نام ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام کسی ایک مخصوص طبقے، کسی ایک مخصوص خطے یا گروہ کا دھرم کا نام نہیں ہے۔ اسلام وہ قانون ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، جو کریٹر کی جانب سے ہول ہیومینٹی کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم جس بات کی طرف آپ تمام کو دعوت دے رہے ہیں، اور خود ہم اپنے نفس کو بھی اس طرف دعوت دیتے ہیں، کوئی اس دعوت سے مبرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی منزہ ہے۔ میں خود اپنے نفس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دعوت اسلام سے میرا نفس مبرہ ہے۔ دوستو، اسلام تمام ہیومینٹی کو، تمام انسانیت کو اپنے بنائے ہوئے قانون کی طرف مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہیومینٹی کا کام یہ ہو کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سرچ کریں، تحقیق کریں، دیکھیں کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام جو دین ہے اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا اس میں قانون بنایا گیا ہے، کیا اس کے بنائے ہوئے قانون میں کسی کا امتیاز برتا گیا ہے، چھوٹے بڑے کا امتیاز برتا گیا ہے، چھوت اچھوت کا امتیاز برتا گیا ہے، گورے کالے کا امتیاز برتا گیا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اسلام کسی امریکن کے لیے بھی اتنا ہی اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے، اس کا اتنا ہی اس پر حق ہے جتنا ایک ہندوستانی کو حاصل ہو، یا کسی عرب کو حاصل ہو، یا کسی بھی زمین کے انسان کو ہو۔ اسلام تمام انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ، جس کا نام ہے، ذاتی نام ہے، جس کا اصل نام اللہ ہے، اس کے بعد اس کے صفاتی نام بے شمار ہیں، وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی طرف تمام جن اور انس کو دعوت دیتا ہے۔ تو انسانیت کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اگر مگر کیے، سنکوچ کے، وہ سیدھے سیدھے اسلامی تعلیمات کی طرف رغبت کرے، اور اس میں غور و فکر کرے، اس کی تحقیق کرے کہ اس میں کیسی خوبیاں ہیں جو تمام انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک کی جاگیر اسلام نہیں ہے۔ تو اس دعوت کو جو ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، سب سے پہلے میں جو کہتا ہوں، مجھے بھی اسلام کے ہو بہو اس کے جو مطالبے ہیں، اس کے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان کو فالو کرنے کی، ان کی تابعداری اختیار کرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور تمام سننے والوں کو اسلام سمجھا دے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، ناظرین، اسی کے ساتھ میں مرزا اکبر بیگ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آئندہ کے درس میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔